اچھا حکیم صاحب، بہت سے لوگ جو ہے نا گرمی میں لسی کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک ٹرم رکھی ہوئی ہے کچی لسی. وہ نمکین بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے. وہ میٹھی جب میری شادی ہوئی تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ میٹھی کچی لسی بھی ہوتی ہے. میں نے تو بچپن سے یہ سنا تھا دودھ پانی نمک ڈال کے پی لو تو وہ کچی لسی ہوتی ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. آپ کی نظر میں بہترین کچی لسی کون سی ہے؟ اچھا، جہاں پہ نا کچی لسی کا کنسیپٹ آتا ہے نا تو وہ ہے پانی کے اندر تھوڑا سا آپ نے دودھ شامل کرنا ہے. ہاں جی. یعنی کہ اگر 1 گلاس پانی ہے تو 2-3 چمچ آپ نے دودھ کے ڈالنے ہیں، تو یہ کچی لسی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے، یہ آپ کی کچی لسی تیار ہوگی. یہ آپ میرے والے لاہوری ہیں پھر. اس کا مطلب ہے نمک والی کچی لسی. کچھ لوگ جو ہیں اتنا ہی پانی دودھ سب کچھ سیم ریشو کے ساتھ چینی ایڈ کر لیتے ہیں اور وہ میٹھی کچی لسی بناتے ہیں. لیکن میٹھی کچی لسی اس میں وہ فوائد کی حامل نہیں ہے جو نمکین. جب آپ نے میٹھی لسی پینی ہے تو پھر آپ دہی کی لسی بنائیں، اسے پتلا بنا لیں، میٹھا کر کے پئیں یا گاڑھا بنا لیں. میٹھی جب بھی آپ نے بنانی وہ دہی والی بنائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ آپ میٹھی لسی جو بناتے ہیں نا اس میں شکر ڈال کے دیکھیں چینی کی جگہ، آپ بھول جائیں گے باقی ساری چیزوں کو. ایسے افراد جو ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، سکون والی نیند لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نیند ہی نہیں کافی عرصے سے سکون کی آئی، تو وہ کبھی یہ آزما کے دیکھیں، میٹھی لسی پئیں لیکن شکر کی. صرف دہی ہو کے بجائے دہی پانی اور شکر، بس 3 چیزیں. یہ ڈرنک بنائیں. ایک تو یہ آپ کو گرمی سے بچاتا ہے، پلس نیند بڑی پیاری آتی ہے. میرے پاس ایک دوست ہے، وہ بھی ٹی وی چینل پہ کام بھی کرتے تھے، ڈرائیو بھی چلاتے تھے، بڑا پورا دن ورک. تو جب سے میں نے یہ بتایا نا، کہتے ہیں میں صبح پی کے چلا جاتا ہوں. ایک تو ورکنگ اچھی ہوتی ہے، گرمی نہیں لگتی، دوسرا رات کو آ کے نیند بڑی سکون کی آتی ہے. تو یہ نیند آور اتنی ہے کہ اس کے بارے میں ایک مشہور ہے نا محاورہ کہ لگتا تو لسی پیتی ہے. جو بندہ سویا اور سو رہا ہو نا تو اسے اکثر بولا جاتا ہے لگتا ہے لسی پیتی ہے. تو لسی جو ہے لوگ نیند کی دوائی جو ٹیبلٹ لیتے ہیں اس کی بجائے لسی پی لیا کریں، نیند سکون کی ہے. لوگ ویکینڈ پہ اکثر لسی پیتے ہیں کہ پی کے پھر سو جائیں گے، کیونکہ واقعی میں اس سے ایک سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اچھا، کچی لسی جو ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کچھ چیزوں پرٹیکولر چیزوں کے بعد لازمی پینی چاہیے. جی. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ جیسے آم، آج کل آموں کا موسم ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آم کھا لیے اب کچی لسی بنا کے لاؤ. بھنڈی، اس کا بھی سیزن ہے. کریلوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کچی لسی، کیونکہ بادی چیزیں ہیں تھوڑی سی تو وہ کہتے ہیں کچی لسی پی لیں ہاضمہ بہتر ہو جائے گا. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اچھا، یہ کچی لسی جو پینی ہوتی ہے نا، یہ بادی چیزوں کے اوپر سے نہیں پینی. بادی چیز کے اوپر سے پئیں گے تو اس کا نقصان ہے. جب بھی کوئی بادی چیز کے اوپر سے پئیں گے تو یہ کچی لسی نقصان ہے. آپ کی نظر میں بادی چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں ذرا وہ بھی بتا دیں. جیسے گوبھی ہے، رائس ہے، چاول ہیں. ہاں میں نے الٹا بول دیا، بادی چیزوں کے بعد نہیں پینی، ادروائز پینی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو گرم چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی تاثیر کو کم کرنے کے لیے گرم خشک چیزوں کے اوپر سے لسی پی جاتی ہے تاکہ جو اس کے اندر حرارت ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے. جیسا آپ آم کھائیں، ایسے افراد جن کے اندر پہلے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے اندر آم کھائے دانے نکل آئے، آم کھائے طبیعت خراب ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، تو ایسے افراد آم کھانے کے بعد کچی لسی ضرور پئیں. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ آم کے اندر گرمی خشکی ہے. جب لسی پیتے ہیں نا اس کے ساتھ تو لسی سے وہ اعتدال پہ آ جاتا ہے. جیسے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تربوز کھاتے تو ساتھ کھجور کا استعمال کرتے، کیونکہ تربوز کے اندر پانی ہے اور بہت زیادہ سردی ہے، کھجور کا مزاج گرم ہوتا ہے. تو اسی طرح آم کے ساتھ لسی بیلنس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسے افراد کبھی بھی کچی لسی نہ استعمال کریں جن کے اندر پہلے سردی ہے، یہ احتیاط کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کریلے جو ہیں اس کے اندر بھی گرمی خشکی ہے، تو کریلا کھانے کے بعد آپ کو نا فوری طور پہ تو پیاس بہت لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر تک تو آپ کو کوئی بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا پڑتا ہے. تو اگر آپ کریلے کھا کے تھوڑی دیر بعد کچی لسی کا استعمال کر لیں تو اس سے آپ کو جو بار بار پیاس لگے گی وہ والی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ جو کریلے گرمی پیدا کریں گے اس کو وہ اعتدال پہ لے آئے گی. اس لیے کریلوں کے بعد بھی کچی لسی استعمال کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. خالی پیٹ کچی لسی پی سکتے ہیں؟ خالی پیٹ کچی لسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کچی لسی جب بھی پئیں کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد استعمال کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. اگر خالی پیٹ آپ پینا چاہتی ہیں پی لیں، لیکن اعتدال کے ساتھ. اکثر جب آپ خالی پیٹ ہوتی ہیں تو آپ پانی یا لسی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے آپ زیادہ استعمال کر لیتی ہیں. اس کی مثال جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو جب روزہ کھلتا ہے تو ہم اتنا زیادہ پانی پی لیتے ہیں کہ بعد میں
کھانا بھی نہیں کھایا جاتا اور تراوی بھی نہیں پڑھی جاتی. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ کہ جب آپ زیادہ پانی انٹیک کر لیتے ہیں نہار کوئی کھائے پیے بغیر, تو اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹمک جو ہے, ہم اسے کہتے ہیں میدے کا بخار ہو جاتا ہے, سست پڑ جاتا ہے میدا. اس کا ایک اور لفظ ہوتا ہے میدا آپھر جاتا ہے. آپھر جاتا ہے, یہ نہیں آپھر سے مراد ایکسٹرا پھولا ہوا ہوتا ہے, اینڈ دین یو آر اسٹفڈ. پھر پوری باڈی جو ہے نا, کیونکہ وہ اپنی ورکنگ کر ہی نہیں سکتا, آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی, تو پوری باڈی آپ کے فیل ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی, اور آپ کہتے ہیں کیا کروں وہ. اچھا, آئی ریمبر دس فیلنگ کہ آپ نے صحیح کہا کہ لیکوڈ آپ کچھ بھی لے رہے ہو نا, وہ آپ کو جب آپ پی رہے ہوتے ہیں, کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے آپ نے کیا, آپ پی جا رہے ہوتے ہیں, آپ پی جا رہے ہوتے ہیں, آپ 2-2 گلاس 3-3 گلاس لسی پی لیتے ہیں, وہ آپ کو 1-2 منٹ کے بعد سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اصل میں اپنے ساتھ کیا کیا ہے, اور جب تک آپ وہ نکال نہیں دیتے نا آپ کو سکون نہیں آ رہا. تو اس کے نقصان بڑے ہوتے ہیں. ایک تو باقی جسم لاغر ہو جاتا ہے, ہاں کھڑا ہی نہیں ہو جاتا. صحیح ہے. دوسرا ایک سر اس کا نقصان ہے کہ آپ کی پیاس نہیں بجھتی. کبھی بھی آپ دیکھیں, آپ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی کچی لسی آپ پی رہی ہیں نا, آپ کا پیٹ یہاں پہ آ جائے گا, لیکن ٹیسٹ دل کرے گا اور پیوں. اس لیے جب بھی آپ کو پیاس لگی ہو, پہلے سادہ پانی تھوڑا سا پی لیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کی پیاس جو ہے اس کی شدت ختم ہو جاتی ہے. پیاس کبھی بھی بجھے گی تو وہ سادہ پانی کے ساتھ بجھے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جتنا کا آپ انٹیک کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا وہ ہلکا ٹھنڈا پی لیں. زیادہ ٹھنڈا پانی کیا کرتا ہے, یہ جو گرمیوں میں دل کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یہ جو ٹھنڈے مشروبات پیتی ہیں ہم, کولڈ ڈرنک ٹھنڈی استعمال کرتے ہیں, تو جب بھی آپ ٹھنڈا پانی برف والا پئیں گے تو وہ وینوں کو سکیڑتا ہے. اچھا, اب دیکھیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں چاہے جتنی مرضی گرمی ہو جائے, آپ کو ٹھنڈا یخ پانی جو ہے وہ نہیں پینا چاہیے. اچھا, ایک تو کانسٹیپیشن پیدا کرتا ہے, دوسرا یہ دل کے اٹیک کا سبب ہے, تیسرا اکثر اوقات گرمیوں میں زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے پیرالائز انسان ہو جاتا ہے, فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, کلاڈ آ جاتا ہے. اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے, لیکن دل کا اٹیک تو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب, لوگ شربت بنا رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں یا کوئی بھی ڈرنک بنا رہے ہوتے ہیں بیچ میں, آپ کیا کرتے ہیں, آج کل بلینڈرز کے اندر لوگ ہینڈ بلینڈر استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ ایڈ بھی آ رہے ہوں گے شاید, اس ریل کے بیچ میں بھی وہ ایڈ آ جائے کہ 4,000 روپے میں آپ کو وہ ہینڈ بلینڈ مل جائے. اب اس میں کرتے کیا ہے کہ لوگ شربت یا فروٹ کا کوئی بھی بنا لیا, اس میں ہم نے برف بھی ڈال دی اور ہم برف کو بھی بیچ میں گھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وی وانٹ سم تھنگ ویری ٹھنڈا, کہ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ کریں, کسی شربت میں کسی ڈرنک میں بھی زیادہ برف استعمال نہ کریں. اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی انالیسس کرنے ہیں, آپ دل کے جو مریض ہیں نا, میں نے نبض کیسے سیکھی ہے, ایسے ہاسپٹلز میں جا کے, یا پتہ چلا کہ کسی کا دل کا آپریٹ ہونا ہے, میں نے اس سے پہلے اس کی جا کے نبض چیک کرنی ہے, پھر جب اس کا آپریٹ ہو جانا ہے پھر اس کے بعد جا کے روزانہ نبض چیک کرنی ہے. اچھا, کیا تبدیلی آئی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ نبض چیک کر کے بتا دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے, تو اس کے پیچھے کا راز کیا ہے. اس کے پیچھے یہ محنت ہے, اتنی محنت. اس میں آپ بھی ایسا کریں, آپ کبھی کارڈیالوجی جائیں تو ان سے ان کا ڈائٹ پلان پوچھیں. ٹھیک ہے, یا تو وہ کثرت سے چائے پیتے ہوں گے, کافی پیتے ہوں گے, یا بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہوں گے, یا رائس اور مرغن چیزیں زیادہ کھاتے ہوں گے, لیکن واک ایکسرسائز کم کرتے ہوں گے. اب اس میں جو ٹھنڈی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں, اب سردی سے کیا ہوتا ہے, کبھی بھی فل سردی کا موسم ہو, آپ باہر جائیں, آپ ایسے سردی سے سکڑ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب بھی سکیڑ آتا ہے, آپ کی سانس والی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں, آپ کی دل والی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب اندر ٹھنڈک ہے, وہ سکیڑ پیدا ہو رہا ہے. اب سکیڑ کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ حرارت دی جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے ٹھنڈی چیزیں اگر آپ اتنی ٹھنڈی استعمال کریں گے کہ آپ کے اندر کی وینز سکڑنا شروع ہو جائیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ڈینجرس ہے.